اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حدیث غدیر خم کی روشنی میں اور اللہ کی قرآن کی رہنمائی میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اہل بیت کے متعلق گفتگو کی۔ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی آل اولاد دونوں ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اور ان دونوں کو ماننا اور ان دونوں کے متعلق اپنے دل کے اندر محبت رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے اور مرتے دم تک یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمارا رکھنے رکھے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس عقیدہ کو قرآن کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے اور حدیث کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے۔ پچھلے خطبہ میں حدیث غدیر خم مفصل بیان کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو ذمہ داریاں لگا کے تمہاری جا رہا ہوں۔ پہلی ذمہ داری اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ کسی بھی مسئلہ کا حل ڈھونڈنا ہو تو پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لا محالہ حدیث پاک بھی اسی کی تشریح ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ 3 مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اس ضمن میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 4 افراد جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے نیچے رکھ کے اللہ احکم الحاکمین سے دعا فرمائی، بس وہی اہل بیت ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف بیویاں ہی اہل بیت ہیں، تو دونوں ہی غلط ہیں۔ صحیح اور درست بات وہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ بعض چیزیں اللہ کے قرآن میں بیان ہوتی ہیں اور بعض چیزیں اس میں مذکور نہیں ہوتی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی بنا پہ، کیونکہ آپ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، اللہ نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، تو وہی خفی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو مزید ان چیزوں کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ شریف، اس کی حرمت قرآن کریم کے اندر واضح ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بیت اللہ مسجد حرام ہے، حرمت والا ہے، اور کعبۃ اللہ اس کے گرد و نواح کی سرزمین یہ بھی حرام ہے، حرمت والی ہے۔ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے۔
مکہ شریف حرمت والا شہر ہے، مبارک بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اور ہدایت کا مرکز بھی ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، اس وقت یثرب تھا۔ جب ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو مدینہ الرسول ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی کہ مولا، جس طرح کعبۃ اللہ حرمت والا ہے، مسجد حرام حرمت والی ہے، جس طرح مکہ حرام ہے، اسی طرح میں تیرے حضور درخواست کر کے آج کے دن سے مدینہ بھی حرمت والا قرار دیتا۔ چنانچہ جس طرح مکہ محترم ہوا اسی طرح مدینہ محترم ہوا۔ اب مدینہ کی حرمت بیان کرنے کے بعد، اللہ کے حضور دعا کرنے کے بعد، نعوذ باللہ مکہ کی حرمت ختم ہو گئی ہے۔ ایسا سوچنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر مکہ شریف کی حرمت واضح ہے، مدینہ کی نہ تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے اپنی مسجد پاک میں تشریف فرما ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی کہ اللہ، جس طرح تیرا مکہ شہر حرمت والا ہے، اس طرح آج کے بعد یہ تیرا مدینہ شہر بھی حرمت والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے قبول فرما لیا، اور جس طرح مکہ حرمت والا ہے اسی طرح مدینہ بھی حرمت والا ہے۔ اب نعوذ باللہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں تو مکے کا ذکر ہی نہیں آپ نے کیا، مکے کے متعلق تو آپ نے فرمایا تک نہیں ہے، یہ تو صرف مدینے کی بات ہے، تو مدینہ ہی حرمت والا ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح آج ہمارے کچھ لوگ جن کو اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہوتی اور محض سن سنا کے عقیدت کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے، وہ بات بھی کرتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہی کرتے ہیں، مکے کا نام تک نہیں لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدینہ کی حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرا کے کی ہے، تو کیا نعوذ باللہ مکہ حرمت والا، مکہ کی حرمت ختم ہوگی؟ ہے نہیں، مکہ کی حرمت تو پہلے برقرار ہے بھائی، قرآن کریم کی روح سے۔ اسی طرح جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ تو قرآن کی نص قطعی سے، صریح نص سے ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہ وسلامہ کو، حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما وسلامہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین کو، ان چاروں نفوس قدسیہ کو اپنی چادر کے نیچے رکھ کے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو نعوذ باللہ جو پہلے قرآن نے اہل بیت ذکر کیے ہیں وہ ان کی حرمت ختم ہو گئی۔ اگر مدینہ کی حرمت بیان کرنے سے مکہ کی حرمت ختم نہیں ہوتی ہے تو یہاں ان چاروں کو چادر کے نیچے رکھ کے دعا کرنے سے امہات المومنین کی آل بیت کے ہونا ختم قطعاً نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی، کم علمی ہوگی، جہالت ہوگی، یا تعصب ہوگا، اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں پچھلے خطبہ میں عرض کر رہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے آئے اللہ کی انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کے سیدہ سارہ کو خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا، بیٹے کے بعد پوتا بھی دے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو کہتی ہے قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ کیسی اللہ کے فرشتوں کیسی خوشخبریاں دے رہے ہو، میں بانجھ ہوں، میرا خامد بوڑھا ہو چکا، یہ بڑی عجیب خوشخبری ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے نبی کی گھر والی، پاک باز پاک دامن عورت،
آپ اللہ کی دی ہوئی خوشخبری پہ تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں نازل ہوں۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ پیچھے کیا ہے؟ عطا جبینا، اکیلی عورت کو مخاطب۔ آگے اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ ایک عورت کو مخاطب کر کے اللہ کا قرآن اور فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ نبی کی گھر والی اہل بیت ہے۔ اور وقت کم تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ القصص کے اندر واقعہ موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ فرعون چاہ رہا ہے کہ میں اس بچے کو ختم کر دوں، لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تم اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو ایک تابوت اور صندوق بنوا کے رکھ لو۔ خطرہ محسوس کرو تو اس صندوق کے اندر میرے موسیٰ کو بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنی جان کا خوف نہ کرنا، اپنے بچے کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارا وعدہ ہے آپ سے، تمہارے گھر میں واپس بھی اس کو لائیں گے اور نبی بنا کے لائیں گے، رسول بنا کے لائیں گے۔ بات ہو گئی، خطرہ محسوس کیا اور تابوت کے اندر بند کر کے دریا کی سپرد کر دیا، اور پھر فرعون کے حواریوں نے نکال بھی لیا۔ فرعون کے دربار میں صندوق کھولا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ پر انوار جگمگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خوبصورت ہوتے ہیں۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی پکار اٹھی، فرعون سرتاج، بچہ دیکھیے کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، ہمارے گھر تو اولاد کوئی نہیں، بے اولاد ہیں، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے اور اولاد گھر میں نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بچے بچیاں یا اکیلے بیٹے اکیلے بیٹیاں یا دونوں ملا کے دینا یا کچھ بھی نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ لہذا کہتی ہیں ہمارا بچہ کوئی نہیں، یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بہا دیا پانی میں، ادھر ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اللہ کی بات پہ یقین ہے لیکن ساتھ دنیاوی تدبیر جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، بہن کو کہتی ہیں، بہن ذرا بڑی تھی، بیٹا فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے رہنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہایا، آگے دو شاخیں ہیں، ایک فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے، دوسرا سیدھا نکل جاتا ہے۔ بیٹا دھیان رکھنا تیرے بھائی کا تابوت کدھر جاتا ہے؟ فرعون کے محل کی طرف ہوا۔ فبصرت بہ عن جنوب، ایک فاصلہ رکھ کے اجنبی بن کے جو ہے تعاقب کر رہی ہے۔ وہم لا یشعرون، انہوں نے تو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے بچی۔ اب فرعون کے گھر میں موسیٰ پہنچ گئے۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، یہ پہلے سے طے تھا، اللہ نے رکھا تھا کہ موسیٰ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا، کہ موسیٰ کو فرعون کے محل میں جانے کا سبب بنا دیا۔ اب سارے پریشان ہیں، نوکر چاکر، فرعون کا آرڈر ہے کوئی ایسی عورت لے کر آؤ یہ بچہ جس کا دودھ پی لے۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، اس بچی نے غنیمت سمجھا، آگے بڑھ کے کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں ایک گھر والوں کا پتہ نہ تمہیں بتاؤں؟
عورت کے متعلق پوچھا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی اصطلاح دیکھیں، الا اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر اعینھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو واپس پلٹا دیا۔ تو یہاں بھی قرآن نے کیا استعمال کیا ہے الفاظ؟ الا اہل بیت، ایک موسیٰ کی ماں اہل بیت کا ذکر ہے۔ تو قرآن کی صریح نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل بیت پہلے ہوتی ہے اور بچے بعد میں آتے ہیں۔ اگر بیوی گھر والی نہیں تو بچے گھر والے کیسے ہو گئے بھائی؟ سوچئے سمجھیے۔ پچھلے جمعہ میں خطبہ دے کے نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک دوست نے سوال کیا، صحیح مسلم کی جو روایت ہے غدیر خم کے حوالہ سے میں نے مفصل آپ کے سامنے پڑھی۔ وہ مجھے فرمانے لگے کہ ایک حدیث جو ہے اس کے اندر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ بیویاں اہل بیت سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دین سمجھیں ذرا، یہ بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے۔ دین سمجھنے کے لیے گھر سے ذہن لے کر نہیں آنا کہ یہی بات سچی ہے۔ دین سمجھنے کے لیے دلائل کی دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ دلائل کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث رسول کیا کہتی ہے۔ اب قرآن کریم کے یہ جو تینوں مقام اہل بیت کے، یہاں تو ازواج مطہرات ثابت ہے۔ اب حدیث غدیر خم کے حوالہ سے دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، مختصر ہے، یہ میں نے مفصل حدیث بیان کی، اور جب بھی دلیل سمجھنی ہوتی ہے تو مفصل بات کو سمجھتے ہیں جس میں ہر چیز کھول کے بیان کی جائے، جس کے اندر بات ڈکی چھپی ہو، صحیح وضاحت نہ ہو، اس کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، سورہ آل عمران کی شروع کی آیات ہے۔ جن کے دلوں میں کج روی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں گنجائش دیکھتے ہیں، کوئی گول مول بات کر کے دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی دلیل کو قائم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، بڑے افسوس سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ جہالا کو اپنا مذہبی قائد اور رہنما سمجھیں گے، اور فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے جو فتویٰ سازی کریں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو انٹرنیٹ ہے نا جی، اس نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ ہدایت ملی ہے ان لوگوں کو جو صحیح قرآن و سنت کا پرچار سنتے ہیں، اور گمراہی نصیب ان کے ہوتی ہے جو ایسے بندے کو فالو کرتے ہیں جو بیچارہ عربی زبان سے واقف نہیں، اردو دان، اور عربی اور اردو میں فرق ہے بھائی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ڈاکٹر تھے امریکن، اور وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے بحث کی شاہ فیصل سے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے اندر تو اس طرح کی باتیں نہیں اسلامی، میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ترجمہ پڑھا ہے، تم خود اس کو قرآن کی روح تک تب پہنچو گے جب اس کو سمجھو، عربی سیکھو، گرامر سیکھو، اس کے تقاضے پر پڑھ سمجھو۔ لیکن وہ بندہ کیا تھا، یہ جتنے ہیں نا باہر لوگ، آؤٹ آف کنٹریز لوگ رہتے ہیں، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں، تعصب نہیں ہوتا، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو بھی ایسا کر دے یار، جو ہمارے اندر ہو وہی باہر ہو۔ تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی بات ہے، نہیں، تعصب نہیں۔ گرامر سیکھی، قرآن شروع کیا، کچھ سال لگ گئے، لیکن الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، میں اپنی طرف بات سے تو نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ہے نا عربی کا جاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرا کہ دلائل سارے ذہن میں ہونے چاہیے، کہیں یہ بات ادھر سے پکڑ لوں، وہ ادھر سے پکڑ لوں، یہ ادھر سے پکڑ لوں، اس کے اوپر دلیل قائم کر لوں۔ دونوں حدیثیں آگے پیچھے آ رہی ہیں، ایک مفصل ہے اور ایک مختصر ہے۔
اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث تقریباً وہی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے والے تینوں ساتھیوں نے سوال کیا تو کیا کہا؟ من اہل بیتی، کہ اہل بیت کون ہے؟ پھر اہل بیت کون ہے؟ نساؤہ، حضرت زید بن ارقم سے سوال کرتے ہیں اہل بیت کون ہے؟ صرف بیویاں ہی ہیں آپ کی؟ تو حضرت زید کہتے ہیں لا وائم اللہ، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے. ان المرأۃ تکون مع الرجل، انہوں نے تو اردو آپ کے سامنے رکھا ہے، میں آپ کے سامنے اصل عبارت پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم شریف کی، کہ صرف عورت جو ہے، صرف عورت وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ لا مالا اولاد شامل ہے. کیوں؟ ان المرأۃ تکون مع الرجل العصر، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ایک عرصے تک اپنے خامد کے ساتھ رہتی ہے، ثم یطلقها، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ طلاق دیتا ہے اس کو، فترجع الی ابیہا وقومہا، اور وہ اپنے باپ کی طرف چلی جاتی ہے اور اپنے قوم کی طرف، قبیلے گھر والوں کی طرف چلی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کو ہی اہل بیت کہا جائے، بلکہ اس کی اولاد بھی اصل شامل ہے اس کے اندر. تو بات ہے اتنی. اور اس کو اردو میں جو رنگ دیا گیا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ عورتیں تو ہیں ہی نہیں اہل بیت تو صرف اولاد ہے. تو یہ بات سمجھنے کا جو ہے یہ بندے کو سلیقہ ہونا چاہیے، حدیث پاک سمجھیں پھر بات کریں. تو یہ جو اس طرح کے اردو دان ہیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگے جی مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے مسئلہ غلط کیا ہے، میں نے یوٹیوب سے دیکھا ہے وہ ٹھیک تھا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے، آپ کے پاس یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کہنے لگے اس کے فالوور اتنے ہیں. اس نے کہا کمال ہے یار، میں تمہیں حدیث رسول بتا رہا ہوں. تو یہ ایسے ہوتے ہیں، ایک تو اردو دان، دوسری ایک وجہ اور ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کچھ ہٹ کے کریں، کچھ ہٹ کے کریں، چاہے نعوذ باللہ وہ دین کے خلاف ہی بات جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اہل بیت، بھائی ہم تو سب کو مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت مسلمان، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کو رسول نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہ عیسائی اور یہودی یا دوسرے ادیان جو اہل کتاب ہیں، ان سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو نبی اور رسول برحق مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کسی نبی، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی نبی اور رسول کا انکار نہیں کرتے. سارے رسول، سارے نبیوں کی تعلیم بھی برحق تھی، کتابیں بھی برحق ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول بھی برحق ہیں. اچھا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اور یہودی اور عیسائی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. اختلاف تو تب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جب ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ تورات کہتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس کے اندر، انجیل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کے ماننے والے اصحاب رسول کا ذکر ہے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات و انجیل دونوں کے اندر ذکر ہے، پوری بائبل کے اندر ذکر ہے، آپ کا بھی اور آپ کے اصحاب کا بھی. جب ہم آپ کے انبیاء کو مانتے ہیں، حواریین کو مانتے ہیں، تم ہمارے نبی اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ہمارا سوال ہے نا، اور سچا ہے کہ نہیں؟ حقیقی ہے نا سوال. یہی سوال میں آج کے مسلمانوں سے کرتا ہوں جو محض 4 لوگوں کو اہل بیت مانتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ رسول کو کا انکار کرتے ہیں اور ازواج مطہرات کا بھی انکار کرتے ہیں. جب قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ اصحاب رسول بھی کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اور ان کے متعلق دل کے اندر بغض رکھنا، غیظ و غضب رکھنا، یہ ایمان نہیں کفر ہے. قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار،
سورۃ فتح کی آخری آیہ مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آخری الفاظ کیا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، اصحاب رسول ان کے متعلق بغض رکھنے والے کفار ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو الحمدللہ مانتے ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں وہ دل ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے یار، لیکن قرآن جو کہتا ہے، حدیث جو کہتی ہے، اس کو بھی مانیں۔ آئیے میں اور آپ اس حدیث کا جائزہ لیں۔ سیدہ زاکیہ مزکہ ازکا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر صدیقہ کائنات اس صدیقہ نہیں یا ایماندار نہیں تو آپ کی روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے بھائی؟ اس صدیقہ کے متعلق زبان تان دراز کرتے ہو جو اس حدیث کی راویہ ہیں۔ سیدہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے، وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی حاشیہ دار چادر ہے، یمنی چادر جسے کہتے ہیں، اور فجاء الحسن فادخلہ، جناب حسن تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر ثم جاء الحسین، حضرت حسین تشریف لائے، فدخل معہ، آپ بھی اس کے نیچے داخل ہو گئے۔ اور پھر ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ آئی، سیدۃ نساء اہل الجنہ آئی، تو فادخلها، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے نیچے کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ یہ اہل بیت ہے میرے، یہ بھی قبول فرما لے۔ اور دوسری روایت جس کو بیان کر کے بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اب میں جامع ترمذی کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا نے گود لیا تھا جب اماں جی ام سلمہ سے نکاح کیا، تو وہ فرماتے ہیں نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ یعنی ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ، سیدہ فاطمہ کو بلایا آپ نے، حسنین کریمین کو بلایا، فجل لہم بکساء، آپ نے ان کے اوپر چادر دے دی، وعلی خلف ظہرہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کے پیچھے تھے، آگے کیا فجل لہ بکساء، ان کے اوپر بھی یہ چادر دے دی، اور کیا فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں، یہ یار لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آ جاؤں، فرمایا نہیں چلو پیچھے ہٹو تم نہیں آؤ، استغفر اللہ لا یاد۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، کہتی ہیں اللہ کے رسول وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے اندر شامل ہوں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے چادر کے اندر سر رکھ کے کہا، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں انتی علی مکانکی وانتی علی خیرن، سیدہ ام سلمہ اے میری زوجہ محترمہ تم تو اپنے مقام پہ ہو ہی اہل بیت، انتی علی مکانکی تم تو اپنی جگہ پہ اہل بیت ہو ہی، وانتی علی خیرن تم تو پہلے ہی بڑے اچھے بہتر مقام پہ ہو، تم تو ماں ہو نا دوسرے لفظوں میں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جمعے کی گھڑیاں بڑی مخصوص ہوتی ہیں، تو میں شارٹ سے شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن حدیث غدیر خم کے حوالہ سے ایک آخری بات آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر جھوٹے پروپوگنڈے کی بنیاد بنائی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حدیث غدیر خم جس دن یہ حدیث بیان ہوئی، آپ نے خطبہ دیا، اس دن کو اب عید غدیر خم کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ آپ کو پتہ 18 ذو الحج ہے، بنا کے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث غدیر خم کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے خلیفہ بلا فصل ہونے کی یہ سند پیش کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بیان کیا، اور جبکہ دوسری روایات میں جس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوں، تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے اوپر حق نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول بالکل فرمایا اچھا پھر من کنت مولا فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو مجھے اپنے جان سے عزیز سمجھتا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی جان سے عزیز سمجھے۔ میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، جس کا ایمان نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایک ایماندار مسلمان کا جو ہے وہ خاصہ ہے ایمان کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ کی شان اور عظمت میں تنقیص کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت اس کو حق سمجھتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن اس کے اندر سے آپ خلیفہ بلا فصل کی دلیل نکال لیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ اعلان فرما دیا تھا۔ اب تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں، مختصر چند الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کتنے جو ہے وہ جاں نثار تھے؟ تقریباً 1,44,000 آتا ہے، لیکن 1.25 لاکھ تو سب سارے اتفاق کرتے ہیں، ہم 1.25 لاکھ ہی کر لیتے ہیں۔ 1.25 لاکھ اصحاب رسول اس وقت موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس جگہ پہ ہم اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ ودا ہونے والے کے الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ دین اور ایمان کا خلاصہ سمجھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائے تھے۔ اور غدیر خم 18 ذو الحج کو جب سارے حاجی جو ارد گرد تھے ایسے سارے چلے گئے، اور مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ اصحاب رسول جو آپ کے ساتھ تھے چند 100 وہ جا رہے ہیں، اور باقی سارے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف رکھتے سفر باندھ کر۔ اچھا، خلافت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نہیں کیا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خم کسے کہتے ہیں؟ ایک چشمے کو، تالاب کو، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو، مختصر سا چشمہ ہے، یہ چورستہ ہے، شام کی طرف، مصر کی طرف اور عراق کی طرف، ہندوستان کی طرف یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو یمن بھیجا تھا، اور کچھ لوگوں کو آپ کی تقسیم پہ اعتراض تھا، وہ بھی جلیل القدر صاحب تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور دیگر چند، جنہوں نے کہا تھا شاید یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، وہ بات لمبی نہ ہو جائے، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تھی، تو اس وقت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ازالے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی کے متعلق یہ بات کر رہے ہو، جو علی کا کچھ نہیں لگتا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا۔
پھر وہ اصحاب رسول طائب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے دلوں میں محبت بھر گئی۔ بات تو یہ ہے، اگر یہ خلافت کی بات ہوتی تو 1,44,000 اصحاب رسول کے اندر ہوتی، یہ تالاب کے کنارے چند لوگوں کے سامنے ہوتی۔ بھائی کوئی انصاف کی بات کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔